السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بہادر شہزادی۔ ملک چمن کی شہزادی نورین کو امرو عیار سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ بہزاد سے امرو عیار کی عیاریوں کے کارنامے سنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ تجسس میں مبتلا تھی کہ امرو کیسے عیاریاں کرتا ہے اور کس طرح جادوگروں کو بے وقوف بنا کر انہیں لوٹتا ہے۔ وہ اس وقت 6 سال کی تھی جب امرو عیار کسی کام کے سلسلے میں اس کے باپ بادشاہ بہزاد سے ملنے آیا تھا۔ اب شہزادی 22 سال کی ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ امرو کے ساتھ کسی مہم پر جائے۔ شہزادی نورین نے چونکہ نیزہ بازی، گھڑ سواری اور لڑائی بڑائی میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے اس کے والد بادشاہ بہزاد نے اسے امرو کے ساتھ مہم پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ روز پہلے شہزادی نورین کی سہیلی ملک یمن کی شہزادی حارثہ کو ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا، جس کا نام دباچہ جادوگر تھا۔ شہزادی حارثہ کے اغوا کی خبر جب شہزادی نورین کو ہوئی تو اسے دباچہ جادوگر پر بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی سہیلی کو جادوگر کی قید سے ضرور بازیاب کرائے گی۔ وہ اکیلی دباچہ جادوگر کی تلاش میں جانا چاہتی تھی، مگر شاہ چمن نے اسے دباچہ جادوگر کی تلاش میں اکیلے جانے سے منع کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ امرو کو یہاں بلاتا ہے اور وہ امرو کے ساتھ ہی شہزادی حارثہ کی بازیابی کے لیے جائے۔ چنانچہ شاہ چمن نے امرو کو بلانے کے لیے فوراً شاہی قاصد بھیجا تھا کہ انہیں امرو سے بہت ضروری کام ہے، اس لیے وہ جلد سے جلد ان کے محل میں پہنچ جائے۔ پیغام پڑھتے ہی امرو عیار شاہی قاصد کے ساتھ ہی ملک چمن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ امرو نے سوچا بھی تھا کہ شاہ چمن کو اس سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ملک چمن کا بادشاہ بہزاد انتہائی نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اور اس نے امرو کو کئی بار بھاری انعامات دیے تھے۔ امرو کی آمد کی اطلاع ملتے ہی شاہ چمن نے شہزادی نورین کے ساتھ خود امرو کا استقبال کیا تھا۔ شہزادی نورین خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا۔ امرو نے شاہی انداز میں انہیں سلام کیا۔ شہزادی نورین امرو کو دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ امرو کوئی لمبا چڑنگا اور طاقتور انسان ہوگا، مگر امرو تو کمزور اور بوڑھا انسان تھا۔ شہزادی نورین اس بات پر بھی حیران تھی کہ امرو کیسے جادوگروں کو بے وقوف بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے، کیونکہ امرو تو کمزور اور بوڑھا انسان ہے۔ امرو ان کے ساتھ شاہی دربار میں آ گیا۔ امرو عیار، شہزادی نورین کو تم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بہت بہادر اور نڈر لڑکی ہے۔ یہ مجھ سے تمہارے کارنامے بڑے شوق سے سنتی ہے اور اکثر مجھے کہتی رہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی امرو کے ساتھ کسی مہم پر جاؤں۔ بادشاہ بہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شہزادی نورین کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ امرو نے شرماتے ہوئے کہا، امرو، شہزادی نورین تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے۔ شاہ چمن نے امرو سے کہا تو امرو مہم کا سن کر چونک پڑا۔ شہزادی نورین میرے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیسی مہم؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، امرو، شہزادی نورین کو تجسس ہے کہ تم جادوگروں، دیووں، جنوں اور چڑیلوں کو کیسے اپنی عیاری سے بے وقوف بنا کر ہلاک کرتے ہو۔ اس لیے شہزادی نورین تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے تاکہ یہ کسی جادوگر سے مقابلہ کر سکے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ جادوگروں سے لڑنا بہت مشکل کام ہے، مگر یہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ تم اسے کسی مہم پر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شاہ چمن نے کہا تو امرو سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں امرو، میں تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی نورین نے کہا، شہزادی صاحبہ، جادوگر بہت خطرناک اور ظالم ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ امرو نے کہا، امرو، تم بے فکر رہو، میں بے حد بہادر اور نڈر لڑکی ہوں، میں خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہوں۔ اس بار شہزادی نورین نے امرو سے کہا۔ ہاں امرو، شہزادی نورین نے نیزہ بازی، گھڑ سواری اور لڑائی بڑائی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ شاہ چمن نے کہا، تم مہم پر کب جاؤ گے امرو؟ شہزادی نورین نے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں کسی مہم پر اس وقت جاؤں گا جب مجھے معلوم ہوگا کہ کوئی انسان کسی جادوگر، جن، دیو یا چڑیل کے زیر عتاب ہے۔ امرو نے بتایا، امرو، میں جانتی ہوں کہ کون اس وقت کسی جادوگر کے زیر عتاب ہے۔ شہزادی نورین نے کہا تو امرو یکدم چونک پڑا اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ او، کون کس جادوگر کے زیر عتاب ہے؟ امرو نے پوچھا۔ امرو، ملک یمن کی شہزادی حارثہ میری بہت اچھی سہیلی ہے۔
کچھ روز پہلے اسے ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا۔ شاہ یمن نے شاہی نجومی سے شہزادی حارثہ کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ شہزادی حارثہ کو دباچہ جادوگر نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاہ یمن نے شہزادی حارثہ کی بازیابی کے لیے سپاہی بھیجے، مگر وہ سب دباچہ جادوگر کا ٹھکانہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شہزادی حارثہ کو اغوا ہوئے 10 روز ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک شہزادی حارثہ کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ شاہ یمن نے ملک میں منادی کرا دی ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی حارثہ کو دباچہ جادوگر کی قید سے رہائی دلائے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے نوجوان دباچہ جادوگر کی تلاش میں نکل چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی دباچہ جادوگر کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ شہزادی حارثہ چونکہ میری سہیلی بھی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دباچہ جادوگر کی قید سے رہائی دلاؤں۔ تم مجھے دباچہ جادوگر کے ٹھکانے پر لے چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دباچہ جادوگر کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھاؤں گی۔ شہزادی نورین نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمرو غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے شاہ چمن کی طرف دیکھا تو شاہ چمن نے شہزادی نورین کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ او تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں دباچہ جادوگر کی قید سے شہزادی حارثہ کو بازیاب کرانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو شہزادی نورین خوشی سے نہال ہو گئی۔ پھر چلیں؟ شہزادی نورین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لیکن اگر مجھے مہم پر جانے سے پہلے نیک شگون کے طور پر پہلے کچھ مل جائے تو میرے دل کو تسلی رہتی ہے، عمرو نے کہا تو شاہ چمن اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عمرو، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی مہم پر جانے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہو، اس لیے میں تمہیں نیک شگون کے طور پر یہ ہار دیتا ہوں، باقی انعام تمہیں مہم سے واپسی پر دیا جائے گا۔ شاہ چمن نے گلے سے ہیروں کا ہار اتار کر عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو نے فوراً اٹھ کر ہیروں کا ہار لے لیا۔ بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، عمرو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور ہار زنبیل میں ڈال لیا۔ اور ہاں عمرو، تم نے دباچہ جادوگر کی قید سے شہزادی حارثہ کو رہائی دلانے کے ساتھ میری بیٹی شہزادی نورین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ شاہ چمن نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، شہزادی صاحبہ کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ عمرو نے کہا تو شاہ چمن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمرو، تم بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، شہزادی نورین نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمرو شاہ چمن سے باتیں کرنے لگ گیا۔ عمرو اور شہزادی نورین الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو کر شمالی پہاڑیوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، جہاں دباچہ جادوگر نے اپنا محل بنایا ہوا تھا۔ شہزادی نورین نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور پیٹ پر نیلے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ عمرو نے محل سے روانہ ہوتے وقت ہی زنبیل کے محافظ بونے سے دباچہ جادوگر کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ محافظ بونے نے عمرو کو بتایا تھا کہ دباچہ جادوگر نے ملک چمن سے سینکڑوں میل دور شمالی پہاڑیوں میں اپنا ایک محل بنایا ہوا تھا، جہاں وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عمرو اور شہزادی نورین شام تک سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے، کیونکہ آسمان پر گہرے سیاہ بادل اکٹھے ہوتے جا رہے تھے اور بار بار بجلی بھی چمک رہی تھی اور بادل گرجنے کے زوردار کڑاکوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ عمرو اور شہزادی نورین کی کوشش تھی کہ وہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، مگر دور دور تک انہیں ایسی کوئی جگہ نظر نہ آ رہی تھی جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ شہزادی صاحبہ، اب کیا کریں؟ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں ہم بارش شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، عمرو نے شہزادی نورین سے کہا۔ عمرو، اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے، تم آگے بڑھے چلو، شہزادی نورین نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو شہزادی کی ہمت کی داد دینے لگا۔ شہزادی کو بارش اور بجلی کے کڑکنے سے ذرا بھی خوف نہ آ رہا تھا، جبکہ عمرو کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے آسمانی بجلی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد عمرو کو ایک جھونپڑی دکھائی دی جو ایک میدان میں بنی ہوئی تھی۔ اس میدان کے ارد گرد کوئی بھی درخت نہ تھا۔ جھونپڑی کے دوسری طرف ایک جھیل تھی اور اس جھیل کے پار سرمئی پہاڑ دکھائی دے رہے تھے جو بہت بلند و بالا اور وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں تک جانے کے لیے جھیل کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا۔ شہزادی نورین نے بھی وہ جھونپڑی دیکھ لی تھی، اس لیے دونوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ اس جھونپڑی کی طرف موڑ دیا تھا، کیونکہ اگر وہ جھیل عبور کر کے پہاڑوں میں کسی غار تک پہنچتے تو انہیں دیر ہو سکتی تھی۔
ابھی وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک بار پھر آسمان پر بجلی چمکی اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ امرو اور شہزادی نورین گھوڑوں سمیت جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی وسیع و عریض اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی خالی پڑی ہوئی تھی اور اس میں اندھیرا تھا۔ امرو اور شہزادی نورین نے گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیے۔ پھر امرو نے زنبیل سے ایک مشل اور چادر نکالی۔ مشل طلسمی تھی اور اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جھونپڑی کے اندر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نے مشل جھونپڑی کے ایک سوراخ میں اٹکا دی اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے چادر زمین پر بچھا کر دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ بوندا باندی نے اب موسلا دھار شکل اختیار کر لی تھی۔ بارش کے ساتھ بجلی بھی کڑک رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور امرو کے سردی سے دانت بج رہے تھے۔ امرو نے زنبیل سے 2 موٹی چادریں نکال کر ایک شہزادی نورین کو دی اور دوسری چادر خود پر ڈال کر جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ شہزادی نورین نے بھی اپنے گرد چادر لپیٹ لی تھی۔ انہیں جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اسی لمحے انہیں جھونپڑی کے باہر قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو دونوں چونک پڑے۔ امرو کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کا خیال تھا کہ جھونپڑی کے باہر کوئی درندہ موجود ہے۔ او، باہر کون ہو سکتا ہے؟ شہزادی نورین نے سرسراتی آواز میں کہا۔ شاید کوئی درندہ ہے جو ہماری خوشبو سونگھ کر اس طرف آ گیا ہے، امرو نے کہا۔ درندہ؟ شہزادی نورین نے چونک کر امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر امرو اور شہزادی نورین بے اختیار چونک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی خوفناک سرخ رنگ کا انسانی ڈھانچہ تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ کھال نام کی کوئی چیز اس کی ہڈیوں پر نظر نہ آ رہی تھی۔ ڈھانچے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی، گول اور بالکل سفید تھیں۔ البتہ ان آنکھوں میں سے ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی سی نکل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ امرو نے پریشان کن لہجے میں کہا، مگر سرخ ڈھانچے نے امرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ امرو اور شہزادی نورین سرخ ڈھانچے سے مزید کوئی بات کرتے، سرخ ڈھانچے کی آنکھوں سے زرد رنگ کی شعائیں نکل کر امرو اور شہزادی نورین پر پڑیں تو وہ دونوں یکلخت سیاہ دھوئیں کے حصار میں قید ہو گئے۔ امرو اور شہزادی نورین نے سیاہ دھوئیں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اچانک امرو اور شہزادی نورین کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ملک چمن سے سینکڑوں میل دور کالے پہاڑوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ پہاڑ دور دور تک پھیلے ہونے کے ساتھ ساتھ سلیٹ کی طرح بالکل سیدھے تھے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک بڑے پہاڑ کے پیچھے مغرب میں پتھر کا ایک بہت بڑا محل بنا ہوا تھا، جس کے ایک کمرے میں ایک انتہائی بدشکل اور لمبے چہرے والا جادوگر ٹہلنے میں مصروف تھا۔ اس جادوگر کی رنگت سبز تھی اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کا نام دباچا جادوگر تھا۔ اس کے ٹہلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بے چینی سے کسی کا انتظار ہو۔ دباچا جادوگر نے کچھ روز پہلے ملک یمن کی شہزادی حارثہ کو اغوا کر لیا تھا، کیونکہ شہزادی حارثہ اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی حارثہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس نے جب دباچا جادوگر سے اپنے اغوا کی وجہ پوچھی تو دباچا جادوگر نے اسے بتایا کہ وہ دباچا جادوگر ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مگر شہزادی حارثہ نے غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مرنا تو پسند کر لے گی، مگر اس جیسے بدصورت جادوگر سے ہرگز شادی نہیں کرے گی، جس پر دباچا جادوگر بہت غضبناک ہوا تھا اور اس نے شہزادی حارثہ کو ہلاک کرنے کے بجائے تہہ خانے میں زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتی وہ اس تہہ خانے میں قید رہے گی۔ شہزادی حارثہ کو تہہ خانے میں قید ہوئے 10 روز ہو گئے تھے۔ دباچا جادوگر روزانہ شہزادی حارثہ کے پاس تہہ خانے میں اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے جاتا تھا، مگر وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ دباچا جادوگر شہزادی حارثہ سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دباچا جادوگر شہزادی حارثہ سے زبردستی شادی کرتا تو جادوگروں کے اصول کے مطابق اس کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتی اور وہ عام انسان بن کر رہ جاتا۔ آج دوپہر کو دباچا جادوگر کو جادو کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ شہزادی حارثہ کو اس کی قید سے آزاد کرانے کے لیے ملک چمن کی شہزادی نورین اور امرو عیار اس کے محل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہونے کے بعد دباچا جادوگر بہت غصے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ امرو کے بارے میں جانتا تھا کہ امرو جادوگروں، دیووں اور جنوں کا جانی دشمن ہے اور وہ ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے محل تک پہنچ گیا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
चुनाचे दबाचा जादूगर ने फौरन सुरख ढांचे को भेज दिया था कि वह उमरू को उठाकर आग वाली दलदल में फेंक दे, जबकि वो शहजादी नौरीन को अगवा करके उसके पास ले आए। सुरख ढांचा दबाचा जादूगर का हुक्म सुनते ही फौरन रवाना हो गया था। दबाचा जादूगर अब सुरख ढांचे का इंतजार कर रहा था कि उसी वक्त एक धमाका हुआ और वहां एक सुरख ढांचा नमदार हो गया। सुरख ढांचे ने अपने कांधे पर एक लड़की को उठाया हुआ था जो बेहोश थी। दबाचा जादूगर टहलते टहलते रुक गया और सुरख ढांचे की तरफ देखने लगा। सुरख ढांचे ने बेहोश लड़की को तख्त पर लिटा दिया। वो बेहोश लड़की शहजादी नौरीन थी। आका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक उमरू को आग वाली दलदल में फेंक आया हूँ और शहजादी नौरीन को अगवा करके आपके पास ले आया हूँ। सुरख ढांचे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। शाबाश सुरख ढांचे, शाबाश। उमरू को आग वाली दलदल में फेंक कर तुमने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो तारीख में लिखा जाएगा। मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में लाऊंगा, हमेशा के लिए। दबाचा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुरख ढांचे की सफ़ेद आंखों में चमक उभर आई। ओ आका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। आका, अगर आप मुझे वापस इंसानी शक्ल में ले आएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और मैं हमेशा आपका गुलाम रहूँगा। सुरख ढांचे ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। सुरख ढांचे, तुम मेरे वफादार ढांचे हो, इसलिए शहजादी हारसा से शादी करने के बाद मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में वापस लाने के लिए एक ख़ास जाप करूँगा। अब तुम जाओ। दबाचा जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो सुरख ढांचा उसी वक्त गायब हो गया। जबकि दबाचा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर शहजादी नौरीन की तरफ फूंक मारी तो चंद लम्हों के बाद शहजादी नौरीन के जिस्म में हरकत होने लगी और दूसरे ही लम्हे वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र जब दबाचा जादूगर पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ी। मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो और उमरू कहाँ है? शहजादी नौरीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी, मेरा नाम दबाचा जादूगर है और तुम इस वक्त मेरे महल में हो। बाकी रही उमरू की बात तो अब तक आग वाली दलदल में उमरू जलकर हलाक हो चुका होगा। दबाचा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादी नौरीन के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। दूसरे ही लम्हे वो तख्त से नीचे उतर आई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी दबाचा जादूगर। तुमने उमरू को आग वाली दलदल में फेंक कर अच्छा नहीं किया, शहजादी नौरीन ने गुस्सीले लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे उसने दबाचा जादूगर पर छलांग लगा दी। दबाचा जादूगर को चूंकि शहजादी नौरीन से हमला करने की तवक्को नहीं थी, इसलिए शहजादी नौरीन की लात उसके पेट में लगी और दबाचा जादूगर उछलता हुआ पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरा। इससे पहले कि दबाचा जादूगर खड़ा होता, शहजादी नौरीन ने दोबारा उस पर हमला कर दिया। इस बार भी उसकी लात भरपूर अंदाज में उसके पेट में लगी थी और वो फिर पुश्त के बल ज़मीन पर गिर गया था। उसके हलक से चीख निकल गई और वो फिर तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। इस बार जैसे ही शहजादी नौरीन ने उस पर हमला किया तो दबाचा जादूगर यकदम एक तरफ हो गया और शहजादी नौरीन धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई और उसके हलक से चीख निकल गई। दबाचा जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे हुए थे और वह खूनख्वार निगाहों से शहजादी नौरीन की तरफ देख रहा था। उसे शहजादी नौरीन के हमलों की बिल्कुल तवक्को नहीं थी और वो सोच भी ना सकता था कि शहजादी नौरीन इस कदर फुर्तीली होगी। दबाचा जादूगर ने बिजली की सी तेज़ी से शहजादी नौरीन के करीब जाकर उसे सर के बालों से पकड़कर खड़ा किया। शहजादी, तुमने मुझ पर हमला करके अपनी मौत को आवाज़ दी है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, दबाचा जादूगर ने चीखते हुए कहा। मगर उसी वक्त शहजादी नौरीन ने अपने बाएं बाजू की कोहनी इस कदर ज़ोर से दबाचा जादूगर के पेट में मारी कि दबाचा जादूगर ने बेख्तियार शहजादी नौरीन के सर के बाल छोड़कर अपने पेट पर हाथ रख लिया। शहजादी नौरीन ने आज़ाद होते ही उछलकर लात उसके सीने पर मार दी तो दबाचा जादूगर उछलता हुआ कमर के बल तख्त से टकरा गया और उसके हलक से करबनाक चीख निकल गई। उसकी कमर तख्त से इस अंदाज में टकराई थी कि उसे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई थी। उसने शहजादी नौरीन की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ आ रही थी। दबाचा जादूगर ने उसी वक्त अपना दायां हाथ शहजादी नौरीन की तरफ किया तो उसके हाथों की उंगलियों से सुरख लहरें निकलकर शहजादी नौरीन के जिस्म से टकराईं और दूसरे ही लम्हे शहजादी नौरीन एक लोहे के जाल में कैद हो गई। शहजादी नौरीन जाल से निकलने के लिए कोशिश करने लगी। दबाचा जादूगर को यह बिल्कुल तवक्को न थी कि शहजादी नौरीन बहादुर और निडर होगी कि वो उसे संभलने का मौका ही न देगी। बदबख्त, बुज़दिल दबाचा जादूगर, निकालो मुझे जाल से और मेरे साथ मुकाबला करो। मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी, शहजादी नौरीन ने गुस्सीले लहजे में कहा। बकवास बंद करो शहजादी, अब तुम कभी भी
اس جال سے نہیں نکل سکو گی، کیونکہ یہ جادوئی جال ہے اور اس جادوئی جال سے نکلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ تم اس جال میں قید رہو گی ہمیشہ کے لیے، دباچا جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر جال پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے جال وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت ہی تیز اور پھرتیلی شہزادی ہے، ایسی پھرتیلی شہزادی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر میں فوراً اسے طلسمی جال میں قید نہ کرتا تو اس نے تو مار مار کر میرا کچومر نکال دینا تھا، دباچا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ابھی تک کمر میں تکلیف ہو رہی تھی اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گلاس منہ سے لگا لیا اور گٹا گٹ پانی پینے لگا۔ امرو اور شہزادی نورین سیاہ دھوئیں میں قید فضا میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ سیاہ دھواں اتنا گہرا تھا کہ انہیں سوائے دھوئیں کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور سرخ ڈھانچہ کہاں ہے۔ اچانک سیاہ دھوئیں میں ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے امرو کو گردن سے پکڑ لیا۔ امرو بے اختیار ٹھٹک گیا اور اس نے اس ہاتھ سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سیاہ دھوئیں سے نکلتا چلا گیا۔ امرو نے دیکھا کہ اسے گردن سے پکڑنے والا سرخ ڈھانچہ تھا۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ کرتا، سرخ ڈھانچے نے امرو کی گردن چھوڑ دی اور امرو کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح کلا بازیاں کھاتے ہوئے زمین کی طرف آنے لگا۔ امرو نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین پر ایک دائرے کی صورت میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے شعلے کافی بلند تھے۔ آگ کو دیکھ کر امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ آگ کے شعلوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ امرو کو خوف آ رہا تھا کہ اگر وہ آگ میں گر گیا تو یہ آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے گی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا، امرو نے لرزتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اب وہ آگ کے شعلوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آقا آپ جلدی سے زنبیل سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں ڈال لیں۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے طلسمی موتی نکال کر اپنے منہ میں ڈال دیا اور اسی وقت امرو ایک دھماکے کے ساتھ آگ میں گرتا چلا گیا۔ آگ میں گرتے ہی امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند ہوتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر وہ طلسمی موتی بر وقت زنبیل سے نکال کر منہ میں نہ ڈال لیتا تو پھر اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اب امرو عیار آگ میں یوں کھڑا ہوا تھا جیسے وہاں آگ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ طلسمی موتی کی وجہ سے اس کے کپڑوں اور زنبیل کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ آقا تیار ہو جائیں۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ امرو نے پوچھا۔ آپ کو دباچا جادوگر کا چیلا ڈمولا ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو محافظ بونے سے مزید بات کرتا، اسی لمحے اسے تیز چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت ساری بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ امرو پریشان کن نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور امرو کے دائیں طرف سے ایک انتہائی خوفناک شکل و صورت کا انسان برآمد ہوا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ انسان عام انسانوں سے بہت بڑا تھا اور اس کا سارا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بڑی بڑی گول آنکھوں سے امرو کو دیکھ رہا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی ڈمولا ہے جس کے بارے میں محافظ بونے نے اسے خبردار کیا ہے۔ او یہ آگ تو کسی بھی انسان کو فوراً جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، مگر تم صحیح سلامت کھڑے ہو، مگر اب تم زندہ نہیں بچ سکو گے، ڈمولا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سیدھا کر کے امرو کی طرف جھٹکا تو اسی لمحے آگ کا ایک گولا سا امرو کی طرف لپکا، لیکن دوسرے ہی لمحے امرو تیزی سے نیچے ہو گیا اور آگ کا گولا اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ڈمولا نے جب امرو کو آگ کے گولے سے بچتے ہوئے دیکھا تو اس نے دوسرا آگ کا گولا امرو کی طرف پھینکا۔ اس بار بھی امرو بجلی کسی تیزی سے نیچے ہو گیا تھا اور آگ کا گولا اس کے سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے آگ میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب تو ڈمولا بجلی کسی تیزی سے اس پر آگ کے گولے برسانے لگا، لیکن امرو انتہائی پھرتی اور بہادری کے ساتھ ادھر ادھر چھلانگیں مارتے ہوئے خود کو آگ کے گولوں سے بچا رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ سختی سے بند کیا ہوا تھا تاکہ طلسمی موتی اس کے منہ سے نہ نکل جائے۔ کچھ دیر ڈمولا امرو پر آگ کے گولے برسانے کے بعد رک گیا۔ اس کے حلق سے خوفناک کڑراہٹیں نکل رہی تھیں اور اپنے وار ناکام جاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ امرو بھی آگ کے گولوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں مار مار کر بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ڈمولا چند لمحے امرو کو گھورتے ہوئے دیکھتا رہا،
پھر اس نے دوبارہ عمرو پر آگ کے گولوں کی بارش کر دی۔ اس سے پہلے کہ آگ کا گولا اسے کوئی نقصان پہنچاتا، عمرو نے پھرتی کے ساتھ زنبیل سے ڈھالے ابراہیمی اور تلوار حیدری نکال لی اور آگ کے گولے ڈھالے ابراہیمی سے ٹکرا کر غائب ہوتے گئے۔ عمرو کو اچانک ہی ڈھالے ابراہیمی اور تلوار حیدری کا خیال آ گیا تھا۔ اپنے وار پھر ناکام جاتے دیکھ کر ڈمولا کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ مسلسل عمرو پر آگ کے گولے برسا رہا تھا، جبکہ عمرو آگ کے گولوں کو ڈھالے ابراہیمی پر روکتے ہوئے قدم بقدم چلتے ہوئے ڈمولا کی طرف بڑھا تھا۔ ڈمولا نے جب عمرو کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کریہ انداز میں چیخ ماری اور پلٹ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ عمرو نے اچھل کر تلوار حیدری سے اس کی گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ڈمولا کا سر کٹ کر دور جا گرا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے دھواں نکلنے لگا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر لات ڈمولا کے پیٹ میں ماری تو ڈمولا کا جسم یکدم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لمحے وہاں تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی تھی اور اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اندھیرا چھٹا تو عمرو نے دیکھا کہ وہ آگ کی دلدل کی بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف بھورے رنگ کے بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ عمرو نے طلسمی موتی ڈھالے ابراہیمی اور تلوار حیدری زنبیل میں رکھ دیے۔ محافظ بونے، شہزادی نورین کہاں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، شہزادی نورین کو دباچہ جادوگر نے جادوئی جال میں قید کر کے تہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ شہزادی نورین نے دباچہ جادوگر سے مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دباچہ جادوگر کے جادو کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ محافظ بونے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محافظ بونے، کیا تم مجھے دباچہ جادوگر کے محل تک لے جا سکتے ہو؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، میں آپ کو دباچہ جادوگر کے محل تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ عمرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تیار ہو جائیں، محافظ بونے نے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے عمرو کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ عمرو آگ والی دلدل سے کیسے زندہ بچ گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ والی دلدل سے زندہ بچنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، دباچہ جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا جب سرخ ڈانچے نے آ کر اسے عمرو کے زندہ بچنے کی اطلاع دی تھی۔ عمرو نے جیسے ہی ڈمولا کو ہلاک کیا تھا تو جادوئی پرندہ دباچہ جادوگر کے محل میں آ گیا تھا۔ دباچہ جادوگر کیونکہ اس وقت آرام کر رہا تھا، اس لیے جادوئی پرندے نے سرخ ڈھانچے کو ڈمولا کی موت اور عمرو کے زندہ بچنے کی اطلاع دی تھی۔ آقا، نہ صرف عمرو بچ گیا ہے بلکہ اس نے ڈمولا کو بھی ہلاک کر دیا ہے، سرخ ڈھانچے نے کہا تو دباچہ جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ ڈھانچے کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرخ ڈھانچے؟ عمرو نے ڈمولا کو کیسے ہلاک کر دیا ہے؟ حالانکہ ڈمولا کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں تھیں۔ دباچہ جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا، میں نے جادو کے ذریعے عمرو کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ وہ کیسے زندہ بچ گیا ہے۔ عمرو کے پاس ایسی بہت ساری کراماتی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈمولا کے جادو نے اس پر اثر نہیں کیا اور یوں عمرو اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، سرخ ڈھانچے نے بتایا۔ او، عمرو تو واقعی بہت خطرناک انسان ہے۔ او، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دباچہ جادوگر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آقا، آپ پریشان نہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے عمرو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سرخ ڈھانچے نے دباچہ جادوگر کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا تو دباچہ جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ او، مجھے تو تمہارا خیال ہی نہیں رہا سرخ ڈھانچے، تمہارے پاس تو بہت ساری جادوئی طاقتیں ہیں اور تم بآسانی عمرو کو ہلاک کر سکتے ہو، دباچہ جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں آقا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھوں میں کوئی انسان انگلی نہ مار دے۔ کوئی بھی انسان میری آنکھ میں انگلی مارے گا تو میں خود بخود آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ اب عمرو کو کیا پتا ہوگا کہ میں اس طرح ہلاک ہو سکتا ہوں، سرخ ڈھانچے نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو سرخ ڈھانچے، واقعی اس طلسم کے بارے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ طلسم میں نے خود تمہارے اوپر کیا ہوا ہے۔ تم جاؤ اور عمرو کو ہلاک کر کے اس کی لاش میرے پاس لے آؤ، میں اس کی لاش کو 100 جوتے ماروں گا۔
दबाचा जादूगर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। बहुत बेहतर आका, मैं जा रहा हूँ, सुरख ढांचे ने कहा, और दूसरे ही लम्हे वो एक झमाके से गायब हो गया। आंखें खोल दे आका। उमरू के पांव जमीन पर लगे तो उसे मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। उमरू ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। वो इस वक्त पहाड़ों के पीछे एक बहुत बड़े महल के सामने खड़ा था, जिसका दरवाज़ा बंद था। क्या यही दबाचा जादूगर का महल है? मुहाफिज बोने। उमरू ने मुहाफिज बोने से पूछा। जी हाँ आका, यही दबाचा जादूगर का महल है। ओ मुहाफिज बोना कहते कहते बौखलाकर चौंक पड़ा। क्या बात है मुहाफिज बोने, तुम परेशान क्यों हो गए हो? उमरू ने तेज़ लहजे में कहा। आका, वही सुरख ढांचा आपको हलाक करने आ रहा है, जिसने आपको आग वाली दलदल में फेंका था, मुहाफिज बोने ने कहा। उसी लम्हे एक झुमाका हुआ और उमरू के सामने सुरख ढांचा नमदार हो गया। इससे पहले कि उमरू कुछ समझता, सुरख ढांचे ने हाथ बढ़ाकर उमरू को गर्दन से पकड़कर फिजा में यूं उठा लिया जैसे उमरू गोश्त पोस्ट की बजाय कागज़ का बना हुआ इंसान हो। उमरू अपनी गर्दन सुरख ढांचे की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर सुरख ढांचे के हाथ की गिरफ्त बहुत सख्त थी और उमरू को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें बाहर को निकलती आ रही थीं। मम मेरी गर्दन छोड़ दो, उमरू ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। लेकिन सुरख ढांचे के हाथ की गिरफ्त पहले से भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। उमरू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर सुरख ढांचे के हाथ की गिरफ्त यूं ही उसकी गर्दन पर रही तो वो सांस घुटने से मर जाएगा। अचानक उमरू ने अपनी टांगें सुरख ढांचे के पेट में मारी, मगर सुरख ढांचे पर इसका कुछ भी असर ना हुआ और दूसरे ही लम्हे उमरू की आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा और उसकी जिद्दोजहद में भी कमी आती गई। उमरू को अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही थी। आखिरी कोशिश के तौर पर उमरू ने अपनी कुव्वत मुजतमा करते हुए दाएं हाथ की एक उंगली सुरख ढांचे की आंख में मार दी, तो दूसरे ही लम्हे एक झुमाका हुआ और सुरख ढांचे के हलक से करबनाक चीख निकल गई और उसके हाथ की गिरफ्त उमरू की गर्दन पर से ढीली पड़ गई तो उमरू धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन पर गिरते ही उमरू ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठकर लड़खड़ाया और फिर ज़मीन पर गिर गया। सुरख ढांचे के जिस्म में आग भड़क उठी थी और उसके हलक से करबनाक चीखें निकल रही थीं। सुरख ढांचा आग में यूं धड़ाधड़ जल रहा था जैसे वो सूखी लकड़ियों का ढेर हो। चंद ही लम्हों में सुरख ढांचा जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। उमरू चंद लम्हे ज़मीन पर पड़ा रहा। वो फिर उठने की कोशिश करने लगा और बिलाखिर वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। ओ, सुरख ढांचे में कैसे आग लग गई है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में राख के ढेर को देखते हुए कहा। आका, सुरख ढांचे की मौत इस हालत में लिखी हुई थी कि अगर कोई इंसान इसकी आंख में उंगली मार दे तो इसके जिस्म में आग लग जाएगी और वो हलाक हो जाएगा। आपने गैर इरादी तौर पर इसकी आंख में उंगली मार दी तो इसके जिस्म में आग भड़क उठी। मुहाफिज बोने ने तफसील बताते हुए कहा तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक उमरू के हवास मुकम्मल बहाल हो चुके थे, इसलिए उसने ज़मील से तलवार हैदरी निकाल ली और दबाचा जादूगर के महल की तरफ कदम उठाने लगा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उमरू ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा इंतहाई मजबूती के साथ बंद था। इसलिए उमरू ने तलवार हैदरी दरवाजे पर मारी तो दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गया। फिर उमरू महल के अंदर दाखिल हो गया। शहजादी नौरीन ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जाल जादुई था, इसलिए उस जादुई जाल से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। बिलाखिर वो मायूस हो गई और इस वक्त वो जाल में कैद ज़मीन पर बैठी हुई कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। वो जादुई जाल समेत एक तहखाने में मौजूद थी, जिसके दाएं तरफ सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थीं। बाईं तरफ एक मिशल जल रही थी, जिसकी रोशनी तहखाने में फैली हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर खड़ी हो गई और जादुई जाल से निकलने के लिए कोशिश करने लगी। वो जादुई जाल को उल्टाने के लिए जोर लगा रही थी ताकि जादुई जाल उलट जाए और वो उसमें से बाहर निकल आए, मगर जादुई जाल चूँकि बहुत भारी था, इसलिए शहजादी नौरीन उसे हिला तक न सकी थी। दबाचा जादूगर, मुझे जाल से बाहर निकालो और मेरे साथ मुकाबला करो। दबाचा जादूगर, कहाँ हो तुम? मुझे बाहर निकालो, शहजादी नौरीन ने चीखते हुए कहा, मगर उसकी आवाज़ तहखाने में ही गूंज कर रह गई। वो चंद लम्हे तहखाने के दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर उसने जादुई जाल की सलाखों पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। वो मुसलसल सलाखों पर सर की टक्करें मार रही थी। इस तरह टक्करें मारने से शहजादी नौरीन का सर फट गया था और उसमें से खून रिसने लगा था। अचानक एक झुमाका हुआ और जादुई जाल गायब हो गया तो शहजादी नौरीन चौंक कर इधर उधर देखने लगी। वो जाल चूँकि जादुई था,
اور اگر اس پر کسی انسان کا خون لگ جاتا تو وہ غائب ہو سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی شہزادی نورین کے سر کا خون جادوئی جال کی سلاخ پر لگا تھا تو وہ غائب ہو گیا تھا۔ او، میں آزاد ہو گئی ہوں، شہزادی نورین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ تیزی سے مشل کی طرف بڑھی۔ اس نے مشل اتاری اور تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تہہ خانے سے نکل کر دباچہ جادوگر کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی نورین ابھی راہداری میں ہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹیں سنائی تھیں تو وہ سمجھ گئی کہ دباچہ جادوگر اسی طرف آ رہا تھا۔ شہزادی نورین نے چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو دائیں طرف ایک چوڑا سفید رنگ کا ستون دکھائی دیا جس پر جامنی رنگ سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ شہزادی نورین بجلی کی سی تیزی سے ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ قدموں کی آہٹیں اب ستون کے قریب آ چکی تھیں۔ شہزادی نورین نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑی۔ وہ دباچہ جادوگر کی بجائے امرو عیار تھا جو بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑے چوکنے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ امرو کو زندہ دیکھ کر شہزادی نورین کے چہرے پر خوشی کے تاثرات چھا گئے۔ شہزادی نورین ستون کے پیچھے سے نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو سے کوئی بات کرتی اسی وقت ستون کے پیچھے سے دباچہ جادوگر کا گنجا سر برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادی نورین نے ستون کے پیچھے سے آہٹ سنی تو وہ بے اختیار پیچھے مڑی تو دباچہ جادوگر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادی، میں تمہیں اور امرو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، دباچہ جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ دباچہ جادوگر شہزادی نورین اور امرو پر جادوئی وار کرتا، شہزادی نورین نے اچھلتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل اس قدر زور سے دباچہ جادوگر کے گنجے سر پر ماری کہ دباچہ جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے سر سے خون نکل آیا تھا اور اس کا منتر ادھورا رہ گیا تھا۔ شہزادی نورین نے پے در پے دباچہ جادوگر کے سر پر مشل سے وار کیے تو دباچہ جادوگر کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ لڑکتا ہوا امرو کے قدموں میں آ گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت پڑ گیا۔ امرو نے حیرت بھری نگاہوں سے دباچہ جادوگر کو دیکھا جو ہلاک ہو چکا تھا۔ اسی لمحے وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا اور چاروں طرف چیخ و پکار سنائی دینے لگی جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ اندھیرا جب چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک خالی میدان میں کھڑا تھا اور اس کے قریب ہی شہزادی نورین اور شہزادی ہارسا کھڑی تھیں۔ شہزادی ہارسا حیرت بھری نگاہوں سے امرو اور شہزادی نورین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے شہزادی نورین کی طرف بڑھی اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگیں۔ شہزادی نورین، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ بہت بہادر اور باہمت شہزادی ہیں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی نورین بھی مسکراتی۔ امرو نے زنبیل سے طلسمی قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور پھر وہ سب اس پر سوار ہو کر ملک چمن کے محل میں پہنچ گئے۔ امرو نے جب شاہ چمن کو شہزادی نورین کی بہادری کا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جناب، میری یہ پہلی مہم ہے جس میں میں کسی جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکا، اس لیے اگر آپ مجھے انعام دے دیں گے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ امرو نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا تو شاہ چمن، شہزادی نورین اور شہزادی ہارسا مسکرا دیے۔ امرو، میں تمہیں انعام ضرور دوں گا کیونکہ تم میری بیٹی کو مہم پر لے گئے ہو، شاہ چمن نے کہا تو امرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تو پھر جلدی سے دینا میرا انعام، امرو نے جلدی سے کہا تو شاہ چمن مسکرا دیے۔ انہوں نے امرو کو بہت سارے ہیرو جواہرات دیے جنہیں پا کر امرو بہت خوش ہو گیا تھا۔